اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلوں پر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رمضان المبارک کی رات اللہ تعالیٰ کون کون سے برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں گے اور امت محمدیہ پر کون سے 5 کرم فرمائیں گے جو آج سے پہلے کسی امت پر نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کہ بندہ اس ماہ رمضان کی کسی بھی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرک یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے جس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے تو ختم نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی جاتی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں ملی۔ پہلی یہ کہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر و رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ اور دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشا کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ تیسری یہ کہ فرشتے اس کے لیے دن رات مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہیں، ارشاد فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے راستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں رحمت پائیں گے۔ اور پانچویں یہ کہ ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ قوم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ رمضان مبارک میں ابلیس قید کر لیا جاتا ہے۔ قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان تو کہے گا مولا عز و جل میں نے اسے اس دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا یا رب عز و جل میں نے اسے رات میں تلاوت اور تراویح کے ذریعے سونے سے روکا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے رمضان شریف کی پہلی تاریخ آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے، جنت کے درختوں کے پتے کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکشت آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلوں پر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو جائے۔ پھر وہ حوریں دروغہ جنت رضوان علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان علیہ السلام کہتے ہیں یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ ابھی جو حدیث باغ بیان کی گئی ہے اس میں ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ اس ماہ رمضان میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور استغفار یعنی بار بار توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی حصہ ہی کرنی ہے۔ ان 2 باتوں سے کسی صورت بھی لاپرواہی نہیں کرنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخلہ اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان مبارک کی سب برکتیں اور رحمتیں ہم کو نصیب کرے اور ماہ رمضان کا ہمیں پورا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔